حاملہ خواتین میں خون کی کمی کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، اس کا ماں پہ اور بچے پہ کیا اثر آتا ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس موضوع پہ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک نہایت اہم لیکن ایک بہت آپ یہ کہہ لیں کہ کامن ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ میرا نام ڈاکٹر یسریٰ خان ہے اور میں ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہم ڈاکٹرز کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو عوام الناس تک پہنچا سکیں اور ہم ان میں شعور اور آگہی بیدار کر سکیں۔ خون کی کمی، جسے ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں انیمیا کا نام دیتے ہیں، حاملہ خواتین میں ایک بہت ہی کامن سی بات ہے، لیکن اگر اس کو سیریس نہ لیا جائے اور اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ماں اور بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، نہ صرف حمل کے دوران بلکہ زچگی کے دوران اور زچگی کے بعد بھی یہ ماں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے برے اثرات بچے پہ بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ ایک حاملہ عورت میں خون کی کمی کیوں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ایک عورت حمل اس کا ٹھہرتا ہے تو اس وقت بھی آپ یہ کہیں کہ باڈی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے چینجز آتے ہیں جو کہ بچے کو ماں کے رحم میں ٹھہرنے اور اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں ایک خاتون میں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھوڑی سی خون کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ بیبی کے سروائیول کے لیے جو ماں کے جسم میں ایک خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے جسے ہم بلڈ کے ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پلازما کہتے ہیں، اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ ماں میں ویسے ہی خون کی جو کمی ہے وہ تھوڑی سی قدرتی طور پہ آ جاتی ہے، لیکن یہ ایسی کمی نہیں ہوتی جو کہ ماں کو خراب کرے یا بچے کی صحت پہ برے اثرات مرتب کرے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں فزیولوجیکل انیمیا کا نام دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جسے ہم اپنی زبان میں پیتھولوجیکل انیمیا کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں میں خون کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس کو تشخیص کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جب ماں ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ہر چیک اپ پہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ماں کے خون کا ٹیسٹ لازمی کرواتے ہیں اور 2-3 مہینے کے وقفے سے ہم خون کا ٹیسٹ جو ہے وہ ریپیٹ پہ کرواتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ کے علاوہ ایک جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کلینکلی آپ پیشنٹ کو سامنے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ جی ماں میں خون کی کمی ہے یا نہیں ہے، جس میں ماں کی رنگت، ماں کے جو آنکھوں کے پپوٹے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم ماں کے ناخن یا ہاتھ دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ جو حاملہ خاتون ہے اس میں خون کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ کچھ خواتین خاص قسم کی علامات کے ساتھ آتی ہیں، جیسے تھکن کا ہونا، ٹانگوں میں بے چینی کا ہونا۔ اس کے علاوہ بعض خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہمارا دل کرتا ہے ہم مٹی کھائیں یا کچے چاول کھائیں یا برف کھائیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جن کا غذائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چیزیں کھانا۔ ماں میں یہ علامات بھی پائی جاتی ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں پائکا کا نام دیتے ہیں، اور جس خاتون میں پائکا پایا جائے یعنی کہ مٹی کا کھانا، چاولوں کا، کچے چاولوں کا کھانا یا برف کا کھانا، یعنی کہ ایسی چیزیں جن کا غذائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا جو کھانا ہے وہ بھی ماں میں خون کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر دیکھیں اس طرح ہے کہ ماں جیسے پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، ان میں خون کی کمی کے علاج کے لیے ہم عموماً گولیاں دیتے ہیں۔ جو چوتھا، 5واں اور 6واں مہینہ ہوتا ہے، جو درمیان کے 3 مہینے آتے ہیں، ان میں اگر خون کی کمی پائی جائے تو عموماً ہم کالے ٹیکے لگا کے ہم اس سے بھی خون کی کمی کو کور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر 7ویں، 8ویں یا 9ویں مہینے میں یا ڈیلیوری کے نزدیک ماں میں خون کی کمی پائی جائے تو اس میں عموماً نہ تو ہم دوائیاں دیتے ہیں، نہ ہی ہم کالے ٹیکوں کی طرف آتے ہیں، ہم ڈائریکٹ بلڈ لگانے کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ جو ماں کے گروپ سے ملتا ہوا خون ہے اسی گروپ کا خون ماں کو لگایا جائے۔ اس کے علاوہ خون جب بھی آپ لگوائیں، حاملہ اپنی کوئی بھی حاملہ عورت جب اس کو خون لگتا ہے تو کچھ باتوں کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی اوتھینٹیکیٹڈ سینٹر میں آپ ماں کو خون لگوائیں، دوسرا یہ ہے کہ خون اگر آپ لیں تو کسی اوتھینٹیکیٹڈ لیبارٹری سے لیں جہاں اس کا پراپر ٹیسٹ ہوا ہو، یعنی کہ کسی ایسے مریض کا خون نہ ہو جس کو خون سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے والی بیماریاں ہو، جیسے ہیپاٹائٹس ہو گیا یا ایڈز ہو گیا، اس قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، لیبارٹری اوتھینٹیکیٹڈ ہو جو کہ اوتھینٹیکیٹڈ ڈونر سے بلڈ لے اور پوری طرح سے بلڈ کو اسکرین کر کے دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خون ہمیشہ ایک مستند ڈاکٹر اور عملے کی نگرانی میں لگنا چاہیے جو کہ مریض کو مانیٹر کرے کہ خدا نخواستہ اگر بلڈ سے کوئی ریاکشن ہوتا ہے تو اس کو فوراً پک کر کے مریض کا علاج کیا جائے۔ کبھی بھی خون جو ہے وہ کسی چھوٹے کلینک پر یا کسی LHV یا دائی یا نرس یا کسی عطائی سے نہ لگوائیے، یہ آپ کی بچے کے لیے اور ماں کے لیے، دونوں کے لیے جان کا خطرہ بن سکتا ہے۔ عموماً اس کے علاوہ جب ماں ڈیلیور ہو جاتی ہے، اگر اس میں خون کی کمی ہو تو ایسی خواتین کو بچے کی پیدائش کے بعد جب اول ہم جسم سے نکالتے ہیں تو بہت زیادہ خون پڑتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں PPH یا پوسٹ پارٹم ہیمریج کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر بر وقت اس چیز کو نہ دیکھا جائے اور ماں کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی ماں کے لیے جان کا خطرہ بن سکتی ہے۔ بچوں میں عموماً جو اس کے اثرات آتے ہیں وہ خواتین جن میں خون کی کمی ہو، ان میں بچوں کا وقت سے پہلے پیدا ہو جانا یا بچے کی نشو و نما ٹھیک طریقے سے نہ ہونا، اس قسم کی علامات ان بچوں میں آتی ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ کا معالج آپ کے خون کے ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مسز میں یا آپ کی بہن میں خون کی کمی ہے اور ہم نے خون لگوانا ہے یا ہم نے ان طریقہ کار پہ چلنا ہے، تو اپنے معالج کو آپ فالو کریں اور آپ ان سے
جو ہے تعاون کریں تاکہ بر وقت علاج کیا جا سکے اور بعد میں آنے والی جو آپ یہ کہہ لیں کہ برے اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات مریض ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ خون کی کمی ہے، خوراک سے پوری ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کا معالج آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ خون کی کمی ہے اور خوراک سے پوری نہیں ہے تو اپنے معالج کی بات پر یقین کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ جو ہم ڈاکٹرز عموماً یہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یا بچے جتنے کم ہوں یا بچوں میں گیپ زیادہ ہونا چاہیے، وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں مناسب وقفہ نہیں دیتی اور ایک بچے کے 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد فوراً بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں تو اس سے بھی ماں کے جسم میں خون کی کمی آتی ہے اور اس کا جو مدافعتی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا دل ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے معالج سے یہ بھی مشورہ کریں کہ ایک بچے کے بعد کتنا وقفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کے بعد دوسرا بچہ اس دنیا میں آئے۔ اس کے علاوہ خوراک، اچھی خوراک ہونی چاہیے، عموماً ایسی خوراک جس پہ گوشت، دودھ، دہی، انڈے، دالیں، سبزیاں، اور وہ ایسی سبزیاں جیسے پالک ہو گئی، سبز پتوں والی سبزیاں ہو گئیں، فروٹس میں سیب ہو گیا۔ اس کے علاوہ بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، چکن کو اور فش کو چھوڑ کے قیمہ ہو گیا۔ کلیجی ایک خاص مقدار میں دیں، زیادہ نہ دیں، زیادہ کلیجی دینا بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اس قسم کی خوراک پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ کھجوریں، ان میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی آپ خوراک دیں گے تو انشاءاللہ نہ ماں کے لیے مسئلہ ہوگا نہ بچے کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں کہ ہیلتھ پوائنٹ کی اپنی ایک میڈیکیشن ہے جو کہ جے فال کے نام سے آتی ہے۔ اکثر جو میرے پیشنٹس ہیں جو کہ انیمیا کے ساتھ آتے ہیں، اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ہیلتھ پوائنٹ کی میڈیسن ہے جے فال کے نام سے۔ میں نے اپنے کافی پیشنٹس کو میڈیسن دی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے ان کے خون کی کمی میں بھی واضح جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، مطلب خون کی کمی بھی ان کی ٹھیک ہوئی ہے، یہ مسئلہ ان کا حل ہوا ہے۔ جے فال اچھی میڈیسن ہے۔ ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم عوام کو اپنی بات پہنچائیں اور عوام تک ہم آگہی اور شعور بیدار کریں۔ بہت شکریہ جی۔